بھائیوں کہ اسلام نے کس طرح اجتماعیت کی بیان کیا ہے کہ جس طرح اللہ ایک ہے، جس طرح رسول پاک ایک ہے، جس طرح سارے مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، اسی طرح سے یہ امت بھی ایک ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ پوری امت بھی ایک ہے، مسلمان چاہے ہندوستان کا ہو یا دنیا عربستان کا ہو، انگلستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، دنیا کے کسی بھی حصے کا اگر مسلمان ہے تو آپس میں وہ بھائی بھائی ہے۔ ایک رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں، ایک رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، کسی کے باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں باپ اور بہن کا، بھائی بہن کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ ہم نے بنایا، اور ایک رشتہ ایمان کا رشتہ جسے خدا نے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں تمہارا بنایا ہوا رشتہ دنیا سے چھوٹ کر چلا جائے گا، کتنا ہی عزیز باپ ہو تمہیں قبر میں دفن کر کے چلا جائے گا، بھول جائے گا، کتنا ہی عزیز بیٹا ہو تمہیں قبر میں دفن کر کے چلا جائے گا، بھول جائے گا، کتنے رشتہ داروں کے جنازے ہم لے کر کے جاتے ہیں اور قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے، باپ مر جاتا ہے، بیوی کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، سارے رشتے قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، لیکن ایک رشتہ جسے ایمان کا رشتہ کہا جاتا ہے وہ دفن نہیں ہوتا، وہ رشتہ نہیں مرتا، وہ رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کا رشتہ، اللہ کی خدائی کا رشتہ، رسول پاک کی محبت کا رشتہ، یہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہی ایمان کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول نے ہر مسلمان کو جوڑا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کا خون حرام ہے، دوسرے مسلمان کی عزت حرام ہے، دوسرے مسلمان کی تذلیل حرام ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو کر کے مسلمان کو گالی دے رہا ہے تو سمجھو حرام کام کر رہا ہے، اگر وہ مسلمان ہو کر کے مسلمان کا قتل کرتا ہے تو شدید گنہگار ہے، اگر وہ مسلمان ہو کر کے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، مسلمان کی برائی کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہے، اگر وہ مسلمان ہو کر مسلمان کا مال کھا رہا ہے تو سخت گنہگار ہے۔ اس لیے پوری امت ایک ہے۔ تو میرے بھائیوں آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں۔ دیکھیے اسلام نے ایک دوسرے سے جوڑنے کا کتنا نظام بنایا ہے کہ آج جمعے کی نماز آپ نے ادا کی ہوگی، جمعے کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے ہم جب جاتے ہیں آپ غور کریں کہ پانچوں ٹائم کی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گھر میں تنہا نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے سے یعنی گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنا 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ کتنے درجے؟ 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ بندہ سماج کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے گھر میں اکیلے پڑھنا، عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ عورتوں کو مسجد جانے میں جماعت کرنے میں دقت کا سامنا ہے، عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں لیکن ثواب میں کمی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک عورت کو ایک مرد کو جو ثواب جماعت سے مسجد میں ملتا ہے وہی ثواب عورت کو گھر میں اکیلے نماز پڑھنے پہ دے دیا جاتا ہے۔ یعنی ثواب ایک ہوتا ہے، نماز کا طریقہ الگ الگ ہے لیکن ثواب ایک ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے تو فجر اکیلے پڑھ سکتا ہے، ظہر اکیلے پڑھ سکتا ہے، عصر کی نماز کو اکیلے پڑھ سکتا ہے یا بعد میں مسجد جا کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا جمعہ چھوٹ جائے تو وہ جمعے کی نماز اکیلے نہیں پڑھ سکتا، اسے ظہر ہی پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ جمعے کے لیے ہمیں سماج میں آنا فرض قرار دے دیا۔ دیکھو اسلام کا نظام کہ نماز اور سماج دونوں کو ملا دیا جمعے کے اندر، کہ جو بندہ سماج سے کٹ جائے ایک ہفتے میں اس کو آنا ہی پڑے گا مسجد میں، چاہے وہ پانچوں نماز کہیں بھی پڑھے، لیکن جمعے کی نماز کے لیے اسے مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد میں نماز ادا کرنی پڑے گی، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ساتھ ہی اس کا جمعہ مکمل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اسلام کا نظام ہے، آپ دیکھیے رمضان کا روزہ، اسلام میں یہ شرط نہیں ہے کہ آج جو ہے، اسلام میں یہ شرط نہیں ہے کہ آج کسی نے روزہ رکھ لیا کل وہ رکھ لے گا، پرسوں اس نے رکھ لے گا، نہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب کے سب ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا مجمع، ابھی حج کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سالانہ اجتماع ہے، کوئی گورا آتا ہے، کوئی کالا آتا ہے، کوئی مشرق سے آتا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، کوئی
ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی انگلستان سے آ رہا ہے، کوئی عربستان سے آ رہا ہے، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، دنیا کے سارے خطے کے مسلمان وہاں پر ایک ہو جاتے ہیں اور کلمہ شریف پڑھ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہمارا رنگ الگ ہے، الگ الگ بولیاں بولنے والے، الگ الگ رنگ و نسل کے، الگ الگ خاندان والے، الگ الگ ملک سے آنے والے، الگ الگ دشاؤں سے آنے والے کعبہ شریف میں جا کر کے ایک ہو جاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیے اسی لیے اسلام کا یہ نظام ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق، کتنے حق ہیں؟ 5۔ آپ اس کو سنیے اور اس طرح سنیے کہ یہ یاد ہو جائے، اس کو عمل میں لائیں۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اسے سلام کرے، یا اگر مسلمان نے سلام کر لیا تو اس کا جواب دے۔ آج ہم نے سلام کی سنت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنا افضل ہے، بے شک نماز کی عظمت سے انکار نہیں ہے، روزے کی عظمت سے انکار نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر اسلام کا عمل کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑا عمل ہے، اور لوگوں کو سلام کرنا، چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر سنت رسول ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان ہے، تو سلام کرنا سنت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھیا ہم یہ سوچتے ہیں بڑے ہو گئے کہ صاحب میں کیوں سلام کروں، وہی سلام کرے گا، میں تو بڑا ہو گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیے سلام کرنے اور جواب دینے والوں کے بیچ میں 100 نیکیاں ہوتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 100 نیکی۔ 99 نیکی اسے ملتی جو سلام کرتا ہے، اور 1 نیکی اسے ملتی جو جواب دیتا ہے۔ 1 نیکی جواب دینے والے کو، 99 نیکیاں کسے دی جاتی ہے؟ سلام کرنے والے کو۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ سلام کرنا کتنا بہترین عمل ہے۔ آج مسلمانوں کے بیچ میں جو تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کے بیچ میں جو تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، آج مسلمان ایک دوسرے سے کھینچا ہوا رہنے لگا ہے، آج گھر گھر کے اندر بیر پیدا ہو گیا ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ بیٹے سے خفا ہیں، بیٹے ماں باپ سے خفا ہیں، ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہے، اور مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سلام کی سنت کو بھلا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے، ذرا کان کھول کر کے سن لیں اور تھوڑا سا بھیا اطمینان کر لیں۔ 15 منٹ کے لیے میں آیا ہوں، آپ تھوڑا سا اپنا کام روک کر کے سن لیں، کیونکہ میں یہ جو میلاد بیان ہوتی ہے ہماری بات نہیں کر رہے ہیں، نہ یہ ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے گھر کی کر رہے ہیں، نہ میں میرے گھر کی کر رہا ہوں، بلکہ اب سب مل کے نبی کی بات کر رہے ہیں، خدا کی بات کر رہے ہیں۔ اور جہاں نبی کی بات ہوتی ہے وہاں ہم اپنے کاموں کو روک دیں، اپنی باتوں کو بند کر دیں، کیونکہ نبی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر رحمت برستی ہے، اسے دھیان سے سننا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں بن سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھ لو، اور اس وقت تک تمہارے بیچ میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ تم اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں بن سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہ کر لو، اور تمہارے اندر محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم سلام کو عام نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مومن بندے سے سلام کریں گے تو سلام کرنے سے محبت پیدا ہوگی، اور جب 2 مسلمانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ دونوں مومن بن جاتے ہیں، اور مومن بننے کے ساتھ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو پہلا حق تو یہ ہے کہ مسلمان کو سلام کیا جائے، یا وہ سلام کر لے تو اس کا جواب دیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی خبر لینے جائے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی خبر۔ اب آپ دیکھیے کہ بیماری میں ہم دشمن کی بھی خبر لینے اللہ کے نبی گئے ہیں، لیکن آج ہم بیماری کی خبر کو نہیں جانتے ہیں، آج بیماروں کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ کسی بیمار کے گھر جاتا ہے خبر لینے کے لیے، تو اگر وہ صبح گیا ہے تو شام تک، اور شام کو گیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔
70,000 فرشتے بیمار کی خبر لینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ وہ جب چلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کی خبر لینے کے لیے گیا ہے۔ تو ایک بیمار کی خبر لینے کا کتنا بڑا ثواب ہے، بیمار مریض کی عیادت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ انسانوں کی دعا تو رد ہو سکتی ہے لیکن فرشتوں کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ جس انسان کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے جب بندہ کسی بیمار کی خبر لیتا ہے۔ تیسرا حق فرمایا کہ وہ اگر اس کا وہ اسے چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے۔ چھینکنے کی سنت یہ ہے کہ جب ہمیں چھینک آئے، زکام کے لیے نہیں ہے، زکام میں عام طور پر چھینکیں آتی رہتی ہے، اتفاق سے اگر چھینک آ جائے نارمل حالات میں تو چھینکنے والا کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یا رحمک اللہ۔ یعنی الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور یا رحمک اللہ کا مطلب ہے اللہ تجھ پر کرم کرے۔ تو یہ چھینکنا آدم علیہ السلام نے یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے مجسمے میں، پتلے میں اللہ نے جان ڈالی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی چھینک آئی کہا الحمدللہ، تو فرشتوں نے کہا یا رحمت اللہ۔ تو میرے بھائیوں چھینکنے کا جواب دے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا حق مسلمان کا ایک مسلمان پر یہ ہے کہ اسے سلام کرے، اگر وہ سلام کر لے تو اس کا جواب دے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خبر لینے جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اگر اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دیا جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے کسی خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر کھانے کی، تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اس کے یہاں پر جایا جائے۔ اس دعوت کی اس حق کو ادا کرنے میں ہم سب آگے ہیں کہ جو کوئی دعوت دیتا ہے تو چھوڑتے نہیں ہے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی حق ہیں مسلمانوں کے، اسے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور پانچواں اور آخری حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کتنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ میت میں ہم یہ سوچتے ہیں اور بھیا ہمارا کوئی پہچان کا نہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہم اسے نہیں پہچانتے، ہمارا بول چال ہی نہیں ہے، صاحب ہمارا کو آنا جانا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ مسلمان ہیں اور وہ آپ کے محلے کا ہے، جہاں پر آپ کے تعلقات ہے، آپ کے شہر کا ہے، اور آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ کو یہاں اس کے یہاں جانا فرض ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار ہے، جان پہچان کا ہے، تو جانا آپ کے لیے فرض ہے، یہ مسلمان کا حق ہے، آپ اس کے ساتھ جائیے۔ غسل دینا صرف امام پر یا غسل دینے والے پر نہیں، پوری امت میں فرض ہوتا ہے۔ میت کو دفنانا سب پر فرض ہوتا ہے، میت کو نہلانا سب پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ کام اگر کچھ لوگ کر دیتے ہیں تو دوسروں کے ذمے سے فرض ہوتا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پانچواں حق یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج ہم اللہ کا حق ادا کر لیں، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزہ رکھ لیں، لاکھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، لیکن اگر بندوں کا حق ہم نے مارا ہے، اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اگر کسی کو چوٹ پہنچائی ہے، کسی کا پیسہ کھا لیا ہے، تو ہماری نہ تو نمازیں قبول ہیں، نہ ہمارے سجدے قبول ہیں، نہ ہمارا حج قبول ہے۔ اسی لیے فرمایا اسلام نے حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بار ایک جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا اور جنازے کے بارے میں بتایا کہ اس شخص کے اوپر قرضہ تھا، یہ قرض رکھ کے مرا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جو شخص قرضہ نہ ادا کر سکا ہو اور ایسے ہی مر گیا ہو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کسی کا پیسہ کھا لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی ادھار دے دیتا تو ہضم کر جاتے ہیں، کسی کا کہیں کرانے کا ادھار ہے، کسی کا کوئی دکان کا ادھار ہے، کسی کا بینک کا ادھار ہے، کوئی پیسہ نہیں دے رہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا تو اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی کو قرضہ دے دیا بنا سود کا قرضہ، سود اور بیاج اسلام میں سخت حرام ہے، ایک پیسہ حرام کا کھایا تو 40 دن کی عبادت برباد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو قرض حسنہ دیا، بنا سود کے قرض دیا، تو جب تک وہ لوٹا نہیں دے گا، جتنے پیسے اس نے قرضہ دیا ہے اتنے پیسے روزانہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے کسی کو 10,000 ادھار دے دیے، اب روزانہ 10,000 تو آپ خیرات نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر کسی غریب کی، کسی مصیبت زدہ کی آپ نے مدد کر دی، 10,000 اس کو دے دیے، تو جب تک وہ نہیں لوٹائے گا آپ کو ہر دن 10,000 خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
اب آپ دیکھیے قرض حسنہ کا ثواب ہے. اسی طرح فرمایا کہ واپس قرضہ لوٹائے, کسی کا 1 روپیہ بھی باقی نہیں ہوتا ہے. عورت کا اگر مہر ہم پر باقی ہے اسے بھی لوٹائیں, بنا معاف کیے یا بنا چکائے اگر ہم مر گئے تو ہماری بخشش نہیں ہے. کسی کا پیسہ لیا ہوا ہے, کسی کا سامان لیا ہوا ہے تو ہم اسے لوٹائیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, موت آ جائے کیا معلوم ہماری اولاد اس کو لوٹائے یا نہ لوٹائے, ہماری اولاد اس حساب کو برابر کرے یا نہ کرے. اس لیے ہم جیتے جی سبھی حساب کو کلیئر کر دیں اور مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دیں کہ بیٹا فلاں فلاں لوگوں کا جو میرے اوپر قرضہ ہے اس کا قرض ادا کیا جائے تاکہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے. تو آپ اندازہ فرمائے کہ یہ 5 حق مسلمانوں کے ہیں, اگر ہم نے یہ حق مار دیا, ان 5 حق کو ادا نہیں کیا تو ہماری نمازیں روزے ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی. کیونکہ مسلمان بندے سے محبت کرنا, اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے بروز قیامت اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا, اے بندے ایک دن میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کون پوچھے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. حدیث پاک میں بندے سے پوچھے گا, بندے ایک دن میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا, ایک دن میں بیمار تھا تو میری خبر لینے نہیں آیا. بندہ بڑی حیرت میں پڑ جائے گا, مولا تو تو پوری دنیا کو رزق دینے والا ہے, تو آسمان کے پرندوں سے لے کر سمندر کی مچھلیوں تک, انسانوں کو جانوروں کو رزق دینے والا رزاق العالمین ہے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ میں کیسے تجھے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ ایک دن تیرا پڑوسی, تیرا رشتہ دار تیرے دروازے پر آنے والا بھوکا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کی بھوک میں تو مجھے پال لیتا, مجھ سے ملاقات ہو جاتی. اے اللہ تو پیاسا کیسے, تو سمندروں کا مالک ہے, تو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا ایک دن ایک بندہ پیاسا تھا, اس نے تجھ سے پانی کا سوال کیا, اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کی پیاس میں تو مجھے پا لیتا. اللہ سے پوچھا جائے, بندہ عرض کرے گا مولا تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے, تو بیماری سے پاک ہے, تو شفا دینے والا ہے. ارشاد فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ ایک تیرا پڑوسی, تیرا رشتہ دار ایک دن بیمار تھا, اگر تو اس کی خبر لینے چلا جاتا تو اس بیمار کے پاس تو مجھے مجھ سے ملاقات ہو جاتی, میں تجھے مل جاتا. تو میرے بھائیوں, اگر اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو کعبے میں اور مسجدوں میں مت ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو بھوکے کی بھوک میں ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو پیاسے کی پیاس میں ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو مصیبت زدہ کی مصیبت میں ڈھونڈو. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنے والا, بیواؤں کی یتیموں کی مدد کرنے والا اتنا ثواب پاتا ہے جتنا دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کو دیا جائے. اگر کوئی کسی بیوہ کی مدد کر رہا ہے, کسی یتیم کی مدد کر رہا ہے تو اسے اتنا ثواب